بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم سٹارٹ کریں گے خالد بن ولید کی داستان کی قسط نمبر 56۔ تو جن دوستوں نے پچھلی قسطیں نہیں دیکھی وہ پچھلی قسطیں لازمی دیکھیں تاکہ اگلی تمام قسطوں کو سمجھنے کے لیے ان کو آسانی ہو جائے۔ دوستوں، کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی قسط نمبر 56۔ یہ عقیدے کی طاقت ہے ملکہ فارس، طبیب نے کہا۔ تو کیا ان کا عقیدہ سچا ہے؟ نہیں ملکہ فارس، بوڑھے طبیب نے کہا۔ ایک بات کہوں گا جو شاید تمہیں اچھی نہ لگے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بادشاہی صرف اللہ کی ہے اور بندے اس کے حکم کے پابند ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم اس راز کو سمجھی ہو ملکہ کسریٰ؟ نہیں بزرگ طبیب، ملکہ نے جواب دیا، میں نہیں سمجھ سکی۔ بادشاہی تو ایک خاندان اور اس کے ایک فرد کی ہوتی ہے۔ اس کا انجام تم دیکھ رہی ہو ملکہ کسریٰ، طبیب نے کہا۔ آج وہ ایک انسان جو اپنے آپ کو انسانوں کا شہنشاہ سمجھتا ہے، بے بس اور مجبور اندر پڑا ہے اور اپنی بادشاہی کو بچا نہیں سکتا۔ اس کا لشکر پسپا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ان سپاہیوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایک خاندان اور ایک انسان کی شہنشاہی کی خاطر اپنی جانیں دیں، اور وہ جو ہزاروں کی تعداد میں مر رہے ہیں وہ بھاگتے ہوئے مر رہے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ مال غنیمت تو ہے ہی نہیں، پھر لڑیں کیوں؟ وہ تمہارے خزانے سے ماہانہ وصول کرنے کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اور مسلمان طبیب نے کہا، مسلمان کسی ایک انسان کے آگے جواب دہ نہیں، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑتے ہیں اور اپنے امیر کا حکم مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اتنی کم تعداد میں بھی طوفان کی طرح آگے بڑھ رہے ہیں۔ ملکہ فارس، عقیدہ اپنا اپنا اور مذہب اپنا اپنا ہوتا ہے۔ میں علم اور تجربے کی بات کرتا ہوں۔ جب ایک خاندان اور ایک انسان اپنے آپ کو شہنشاہ بنا لیتا اور انسانوں کو انسان سمجھنا چھوڑ دیتا ہے تو ایک دن آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنی فوج کو بھی اور اپنی رعایا کو بھی تباہی کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتی، ملکہ نے کہا۔ میں سمجھنا نہیں چاہتی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ کسریٰ صحتیاب ہو جائیں۔ کچھ کرو بزرگ طبیب، کچھ کرو۔ کچھ نہیں ہو سکتا ملکہ فارس، طبیب نے کہا۔ کچھ نہیں ہو سکتا، صرف یہ خبر لے آؤ کہ مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکال دیا گیا ہے، یا خالد بن ولید کو زنجیروں میں باندھ کر کسریٰ کے دربار میں لے آؤ تو کسریٰ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ایسی خبر کہاں سے لاؤں؟ ملکہ نے رنجیدہ اور شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ مدینہ کے اس سالار کو کیسے زنجیروں میں باندھ کر لے آؤں؟ اگر میرے سالار شکست کھا کر زندہ آ جاتے تو میں ان کی ٹانگیں زمین میں گھاڑ کر ان پر کتے چھوڑ دیتی۔ وہ سر جھکائے ہوئے چل پڑی۔ ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا آیا اور محل کے باہر رکا۔ ملکہ دوڑتی باہر گئی، بوڑھا طبیب بھی اس کے پیچھے گیا۔ وہ ایک کماندار تھا۔ گھوڑے سے کود کر وہ ملکہ کے سامنے دو زانوں ہو گیا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، چہرے پر صرف تھکن ہی نہیں گھبراہٹ بھی تھی۔ کوئی اچھی خبر لائے ہو؟ ملکہ نے پوچھا اور شاہانہ جلال سے بولی، فوراً بتاؤ۔ کوئی اچھی خبر نہیں، کماندار نے ہانپتی ہوئی آواز سے کہا۔ مسلمانوں نے پورا لشکر کاٹ دیا ہے۔ انہوں نے ہمارے ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر دریائے خصیف کے کنارے اس طرح قتل کر دیا ہے کہ دریا میں خون چل پڑا ہے۔ دریا خشک تھا۔ مسلمانوں کے سالار نے اوپر سے دریا کا بند کھلوا دیا تو بات کلی خون کا دریا بن گیا۔ تم کیوں زندہ واپس آ گئے ہو؟ ملکہ نے غضبناک آواز میں پوچھا۔ کیا تم میرے ہاتھوں کٹنے کے لیے آئے ہو؟ میں اگلی جنگ لڑنے کے لیے زندہ آ گیا ہوں، کماندار نے جواب دیا۔ میں چھپ کر اپنے لشکر کے قیدیوں کے سر جسموں سے الگ ہوتے دیکھتا رہا ہوں۔ خبردار، ملکہ نے حکم دیا، یہ خبر یہیں سے واپس لے جاؤ۔ شہنشاہ فارس یہی خبر سننے کے لیے زندہ ہے، ارجشیر کی آواز سنائی دی۔ ملکہ نے اور طبیب نے دیکھا، ارجشیر ایک ستون کے سہارے کھڑا تھا۔ دو بڑی حسین اور نوجوان لڑکیوں نے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے۔ یہاں آؤ، اس نے کماندار کو حکم دیا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کوئی آیا ہے۔ کہو کیا خبر لائے ہو؟ کماندار نے ملکہ اور طبیب کی طرف دیکھا۔ ادھر دیکھو، ارجشیر نے گرج کر کہا۔ بولو، کماندار نے وہی خبر سنا دی جو وہ ملکہ کو سنا چکا تھا۔
کسرا ارد آگے کو جھک گیا۔ دونوں لڑکیوں نے اسے سہارا دیا۔ ملکہ نے لپک کر اس کا سر اوپر اٹھایا۔ بوڑھے طبیب نے اس کی نبض پر انگلیاں رکھیں۔ ملکہ نے طبیب کی طرف دیکھا۔ طبیب نے مایوسی سے سر ہلایا۔ فارس کسرا ارد سے محروم ہو گیا ہے، طبیب نے کہا۔ محل میں ہڑبونگ مچ گئی۔ ارد کی لاش اٹھا کر اس کمرے میں لے گئے جہاں اس نے کئی بار کہا تھا کہ عرب کے ان لٹیروں بدوؤں کو فارس کی سرحد میں قدم رکھنے کی جرت کیسے ہوئی ہے۔ اس نے اسی کمرے میں ولید کے بیٹے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حارثہ کے بیٹے مسنہ کو زندہ یا مردہ لانے کا حکم دیا تھا۔ اپنے حکم کی تعمیل سے پہلے ہی اس کمرے میں اس کی لاش پڑی تھی۔ وہ شکستوں کے صدمے سے ہی مر گیا تھا۔ ملکہ نے حکم دیا کہ لڑنے والے لشکر تک کسرا کی موت کی خبر نہ پہنچنے دی جائے۔ مسلمانوں کے پڑاؤ میں ایک گھوڑا سر پر دوڑتا داخل ہوا۔ اس کا سوار چلا رہا تھا، کہاں ہے ولید کا بیٹا؟ گھوڑ سوار بازو بلند کر کے لہراتا آ رہا تھا۔ باہر آ ابن ولید۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی سے سامنے آئے۔ ابن ولید، سوار کہتا آ رہا تھا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تیری دہشت نے اردشیر کی جان لے لی ہے۔ کیا تو پاگل ہو گیا ہے ابن حارثہ؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا۔ سوار مسنہ بن حارثہ تھا۔ وہ گھوڑے سے کودا اور اتنے پرجوش طریقے سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغلگیر ہوا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرتے گرتے بچے۔ مدائن کے محل رو رہے ہیں، مسنہ نے خوشی سے بے قابو آواز میں کہا۔ اردشیر کو مرے آج 4 دن ہو گئے ہیں۔ میرے 2 آدمی مدائن کے محل میں موجود تھے۔ وہاں حکم دیا گیا ہے کہ اردشیر کی موت کی خبر اس کے لشکر کو نہ دی جائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا دیے۔ میرے اللہ، انہوں نے کہا، میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں؟ مجھے فتح کے تکبر اور غرور سے بچانا۔ خدائے ذوالجلال، سب تعریفیں تیرے لیے اور صرف تیرے لیے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ نیچے کر کر ادھر ادھر دیکھا اور بلند آواز سے کہا، اپنے تمام لشکر کو یہ خبر سنا دو کہ فارس کی وسیع و عریض شہنشاہی کا ستون گر پڑا ہے اور یہ اللہ کی دین ہے۔ سب سے کہہ دو کہ کسرا کو تمہاری دہشت کا شکار ہوا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسنہ بن حارثہ کو اپنے خیمے میں لے گئے اور اس سے پوچھا کہ آگے کیا ہے۔ تھوڑی ہی دور فارس کا ایک بڑا شہر امنیشیا ہے، مسنہ نے بتایا۔ یہ شہر اس لیے بڑا ہے کہ وہاں فارس کی فوج رہتی ہے، اسے فوج کا بہت بڑا اڈا سمجھ لو۔ یہ شہر تجارتی مرکز ہے، اس کے ارد گرد زمین بہت زرخیز ہے۔ تجارت، اناج اور باغوں کے پھلوں کی وجہ سے امنیشیا امیروں کا شہر کہلاتا ہے۔ شہر کے دروازے مضبوط ہیں، قریب جاؤ گے تو دیوار کے اوپر سے تیروں کا مینہ برسے گا۔ ولید کے بیٹے، اس شہر کے لیے جانوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ اگر تو نے یہ شہر لے لیا تو سمجھ لے کہ تو نے دشمن کی ایک موٹی رگ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ کیا اب بھی وہاں فوج ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ اگر ہے تو کتنی ہوگی؟ اتنی نہیں ہوگی جتنی پہلے تھی، مسنہ نے جواب دیا۔ جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے کہ اولیس کی لڑائی میں کچھ فوج وہاں سے بھی آئی تھی۔ دریائے فرات میں ایک چھوٹا دریا آ کر گرتا تھا، اسے دریائے بات کلی کہتے تھے۔ جہاں یہ دریا ملتے تھے وہاں شہر امنیشیا آباد تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شدت سے محسوس کر رہے تھے کہ ان کا ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے زیادہ دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ تاہم انہوں نے حکم دیا کہ فوراً امنیشیا کی طرف کوچ کیا جائے۔ فوراً کوچ سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آتش پرستوں کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ وہ مئی 233 عیسوی ربیع اول 12 ہجری کے تیسرے ہفتے کا ابتدائی دن تھا جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولیس سے کوچ کیا۔ مدینہ کے مجاہدین فتح و نصرت سے سرشار تھے۔ وہ علاقہ سرسبز اور زرخیز تھا، گھوڑوں اور انسانوں کے لیے خوراک کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن امنیشیا کا دفاع خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کر رہا تھا۔ جب شہر کی دیوار اور برج نظر آنے لگے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکروں کو روک دیا۔ مسنہ بن حارثہ ان سے الگ ہو گیا تھا۔ وہ چھاپا مار جنگ لڑنے کا ماہر تھا، وہ اپنے جانباز دستے کو ساتھ لے گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام اس سے سونپا تھا کہ وہ اپنے 2-4 آدمیوں کو کسی بھیس میں امنیشیا تک بھیج کر معلوم کرے کہ وہاں آتش پرستوں کا کتنا لشکر ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مسنہ آ گیا۔
ابن ولید، اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ دھوکہ معلوم ہوتا ہے، خدا کی قسم آتش پرست آمنے سامنے کی لڑائی سے منہ موڑ گئے ہیں اور اب وہ دھوکے اور فریب کی لڑائی چاہتے ہیں۔ کیا تو یہ نہیں بتائے گا کہ تو نے کیا دیکھا ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اور وہ کیسا دھوکہ ہے جو آتش پرست ہمیں دے رہے ہیں؟ شہر خالی ہے، مسنا بن حارثہ نے کہا، دروازے کھلے ہوئے ہیں، برجوں میں اور دیواروں پر کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ کیا تیرے آدمی شہر کے اندر گئے تھے؟ نہیں ابن ولید، مسنا نے جواب دیا، وہ دروازوں تک گئے تھے۔ وہ تو قبرستان لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دروازوں میں سے نہ انہیں کوئی انسان نظر آیا نہ جانور۔ کیا تو اسے دھوکہ یا جال نہیں سمجھتا ابن ولید؟ ہاں ابن حارثہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تیرے آدمیوں پر شک نہیں کروں گا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر انہوں نے خواب نہیں دیکھا تو ہمیں احتیاط سے آگے جانا ہوگا۔ خدا کی قسم وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں، مسنا نے کہا۔ ان کا ایمان اتنا کمزور ہوتا تو وہ ایرانیوں کے جور و ستم سے بچنے کے لیے کب کا اپنا مذہب چھوڑ چکے ہوتے۔ اور سن ولید کے بیٹے، سب سے پہلے میرے آدمی شہر میں داخل ہوں گے۔ اگر یہ دھوکہ ہے، پھندا ہے، جال ہے، پہلے اس میں میرے آدمی جائیں گے تاکہ تیرا لشکر محفوظ رہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ امنیشیا خالی پڑا ہے اور یہ دھوکہ ہوگا۔ دھوکہ یہی ہوگا کہ ہم اپنے لشکر کو شہر میں لے جائیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہاں کوئی نہیں ہوگا، اچانک دروازے بند ہو جائیں گے اور ہم محاصرے میں یا پھندے میں آ جائیں گے۔ ہم فوراً شہر پر حلہ بول رہے ہیں ابن حارثہ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسنا سے مخاطب ہوئے، تیرا دستہ لشکر سے دور رہے گا اور تیری نظر لشکر پر ہوگی۔ اگر دشمن کہیں سے نکل آیا تو اس پر تیرا دستہ اپنے انداز سے حملہ کرے گا اور چھاپا مار قسم کے حملے کرتا رہے گا۔ تجھے اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ باقی فوج کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح دائیں اور بائیں سالار عاصم بن عمرو اور سالار عدی بن حاتم کو رکھا، لیکن اب ان کے کام مختلف تھے۔ دروازے کھلے ہونے کی صورت میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر کے اندر جانا تھا، عاصم بن عمرو کو ان کے پیچھے رہنا تھا تاکہ بوقت ضرورت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کو پہنچ سکیں۔ عدی بن حاتم کو اپنے دستے قلعے کے ارد گرد پھیلا دینے تھے۔ تمام تر ہدایات اور احکامات دے کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ لشکر کے تینوں حصے شہر کے قریب جا کر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ آگے مسنا بن حارثہ کے جانباز سوار شہر کے باہر کے علاقے میں گھوم پھر رہے تھے۔ قریب ایک جنگل تھا، کچھ علاقہ چٹانی تھا۔ مسنا نے اپنے چھاپا مار دستوں کو ٹولیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان ٹولیوں نے ہر وہ علاقہ دیکھ لیا تھا جہاں دشمن کے چھپنے کا امکان تھا، لیکن دشمن کا کہیں نام و نشان نہیں ملا تھا۔ پھر یہ ٹولیاں دور دور تک گشت کر رہی تھیں۔ لشکر کے تینوں حصے شہر کی دیواروں کے قریب پہنچ گئے تو سالار عدی بن حاتم نے اپنے دستوں کو شہر کے ارد گرد پھیلا دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے دروازے میں جا کر بلند آواز سے اعلان کرائے کہ شہر کے لوگ گھروں سے باہر آ جائیں۔ اگر لوگ باہر نہ آئے تو شہر کا کوئی مکان کھڑا نہ رہنے دیا جائے گا۔ آتش پرستوں، زندہ رہنا ہے تو باہر آ جاؤ، اپنے سالاروں سے کہو بزدل نہ بنے۔ اس طرح کے اعلان ہوتے رہے مگر دروازے کے اندر سکوت طاری رہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیام سے تلوار نکالی، بلند آواز سے کہا، میرے پیچھے آؤ، اور انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ فوج کے جو دستے ان کے ساتھ تھے وہ ان کے پیچھے شہر کے دروازے میں یوں داخل ہوئے جیسے کسی نہر یا دریا کا بند ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے آگے سوار دستے تھے، اندر جا کر گھوڑے پھیل گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ گھر گھر کی تلاشی لی جائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور احکام دینے لگے۔ انہوں نے قاصد سے کہا کہ سالار عاصم بن عمرو کے پاس جائے اور اسے کہے کہ اپنے دستے اندر لے آؤ اور پیادہ تیر اندازوں کو شہر پناہ کی دیواروں پر پھیلا دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے عاصم بن عمرو کے تیر انداز تمام دیوار پر پھیل گئے۔ وہ اندر بھی دیکھ رہے تھے اور باہر بھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے اوپر گئے اور سارے شہر کے گرد گھوم آئے۔ شہر میں انہیں اپنے دستوں کے سوا اور کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ باہر عدی بن حاتم کے دستے تھے،
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جہاں تک کام کرتی تھی انہیں دشمن کے لشکر کا کوئی خوج نہیں مل رہا تھا۔ انہیں گھوڑ سواروں کی 3 ٹولیاں دکھائی دیں۔ وہ مسنب بن حارثہ کے سوار تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے آ گئے۔ انہیں بتایا گیا کہ ایک ضعیف العمر آدمی ایک مکان میں چارپائی پر پڑا اونگ رہا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکان میں گئے۔ ایک بوڑھا جس کی آنکھیں ادھ کھلی تھیں اور منہ بھی کھلا ہوا تھا چارپائی پر پڑا لاش لگ رہا تھا۔ اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہیں تھی، وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک محافظ سے کہا کہ وہ اس کے منہ سے کان لگا کر سنیں۔ کیا تم وہی لوگ ہو جن کے ڈر سے شہر خالی ہو گیا ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ ہم مسلمان ہیں، محافظ نے کہا۔ مدینہ کے مسلمان؟ بوڑھے نے پوچھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا، میں یہاں کا عیسائی ہوں۔ وہ مجھے مرنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں، سب چلے گئے ہیں۔ کہاں چلے گئے ہیں؟ بھاگ گئے ہیں، بوڑھے نے کہا۔ سالار بھاگ جائے، فوج بھاگ جائے تو لوگ کیوں نہیں بھاگیں گے؟ کیا خالد بن ولید تمہارا سالار ہے؟ یہاں سب اسے جن اور دیو کہتے ہیں۔ ہاں، جس نے کسرا کی اتنی طاقتور فوج کو بھگا دیا ہے وہ انسان نہیں ہوگا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نہ بتایا کہ وہ جن اور دیو اس کے سامنے کھڑا ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ بوڑھے کے منہ میں دودھ ڈالا جائے۔ فوج کہاں گئی ہے؟ بوڑھے سے پوچھا گیا۔ آگے شہر ہیرا ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ آزادبہ وہاں کا حاکم ہے، شاید اس نے حکم دیا تھا کہ سب لوگ ہیرا آ جاؤ۔ ہمارے اس شہر کے جوان آدمی مدینے والوں کے خلاف لڑنے گئے تھے، بہت سارے مارے گئے ہیں۔ وہ جو بچ کر آ گئے تھے وہ ہیرا چلے گئے تھے، پیچھے بوڑھے، عورتیں اور بچے رہ گئے تھے۔ یہاں کے سب لوگ خالد بن ولید سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے بھاگ کر آنے والے جوانوں نے لوگوں کو اور زیادہ ڈرا دیا۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمان خون کا دریا بہا دیتے ہیں اور وہ ادھر آ رہے ہیں، سب بھاگ گئے ہیں۔ میں نہیں بھاگ سکا، میں تو اٹھ بھی نہیں سکتا، وہ مجھے مرنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ امنیشیا شہر اس حالت میں خالی تھا کہ لوگوں کے گھروں میں سامان اور قیمتی اشیاء ایسے پڑی تھیں جیسے ان مکانوں کے مکین ابھی کچھ دیر کے لیے باہر نکل گئے ہوں۔ لوگ اتنی عجلت میں بھاگے تھے کہ رقم اور سونا وغیرہ بھی پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے تمام فوج کو شہر میں بلا لیا گیا اور انہیں مال غنیمت اکٹھا کرنے کی چھٹی دے دی گئی۔ یہ امیروں کا شہر تھا، گھروں میں قیمتی اشیاء اور کپڑوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ مسلمان بعض چیزوں کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے، یہ چیزیں وہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ جب سامان ایک جگہ اکٹھا کیا گیا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ آگ لگا دو اس سامان کو، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا۔ یہ عیش و عشرت کا وہ سامان ہے جس نے اس قوم کو بزدل بنا دیا ہے۔ ان لوگوں کا انجام دیکھ لو، ان کے محل اور مکان دیکھ لو۔ خدا کی قسم، خدا جسے تباہ کرنا چاہتا ہے اسے عیش و عشرت میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں آگے جانا ہے، جلا دو اسے اور سونا، ہیرے، جواہرات اور رقمیں الگ جمع کر دو۔